السلام علیکم ناظرین، کیو لائیو کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکاری ایجنسیز۔ ایک سرکاری یا ریاستی ایجنسی کبھی ایک مقررہ کردہ کمیشن، حکومت کی مشینری میں ایک مستقل یا نیم مستقل تنظیم ہوتی ہے جو کسی مخصوص کام جیسے نگرانی اور انتظامیہ کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ ایجنسی کی اقسام کی ایک قابل ذکر قسم ہے، اگرچہ استعمال مختلف ہے۔ ایک سرکاری ایجنسی عام طور پر ایک محکمہ یا وزارت اور حکومت کی طرف سے قائم عوامی تنظیم کی ایک دیگر اقسام دونوں سے الگ ہے۔ کسی ایجنسی کے فرائض عموماً کردار کے لحاظ سے ایگزیکیوٹو ہوتے ہیں، چونکہ مختلف اقسام کی تنظیمیں اکثر ایک مشاورتی کردار میں تشکیل پاتے ہیں، لیکن یہ امتیاز اکثر عملی طور پر دھندلا جاتا ہے، تاہم اس کی اجازت نہیں ہے۔ وفاق حکومت میں قومی حکومت یا ریاستی حکومت کے ذریعے ایک سرکاری ایجنسی قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ اصطلاح عام طور پر کسی ایسی تنظیم کے لیے استعمال نہیں کی جاتی ہے جو کہ کسی مقامی حکومت کے اختیارات کے ذریعے تخلیق کیا جاتا ہے۔ ایجنسیاں قانون سازی کے ذریعے یا انتظامی اختیارات کے ذریعے قائم کی جا سکتی ہیں۔ سرکاری اداروں کی خود مختاری، آزادی اور احتساب میں بھی بڑے پیمانے پر فرق پڑتا ہے۔ تاریخ: ان تنظیموں کی ابتدائی مثالوں کو، جنہیں اب سرکاری ادارے کہا جاتا ہے، ان میں برٹش نیوی بورڈ شامل ہے، جو بحری جہازوں اور رسد کے ذمہ دار ہیں، جو 1546 میں کنگ ہنری بیشتم اور 1579 میں قائم ہونے والی برطانوی کمیشن آف دیوالیہ پن نے قائم کیا تھا۔ 1933 سے نیو ڈیل نے امریکی فیڈرل ایجنسی حروف تہجی ایجنسیوں میں ترقی دیکھی، کیونکہ وہ فیڈرل ایمرجنسی ریلیف ایڈمنسٹریشن جیسے قانون سازی کے ذریعے تیار کردہ نئی پروگراموں کی فراہمی کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ 1980 کی دہائی سے نیو پبلک مینجمنٹ کے حصے کے طور پر آسٹریلیا اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک نے عوامی خدمات میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایجنسیوں کا استعمال اختیار کیا۔ فرانس میں انتظامی قانون سے مراد یا آزادانہ انتظامی اختیارات ہیں۔ عوامی پالیسی کے مندرجہ ذیل شعبوں میں وہ نمایاں ہیں: معاشرتی اور مالی ضوابط، معلومات اور مواصلات، شہریوں کے حقوق کا دفاع۔ فرانس میں آزاد انتظامی حکام کو حکومت کے ذریعے مخصوص اقدامات کرنے کی ہدایت یا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یونان، مقدونیہ اور تھریپس کے لیے جنرل سیکریٹریٹ، اس سے پہلے میسیڈونیا اور تھریپس کی وزارتوں پبلک جمہوریہ کی ایک سرکاری ایجنسی ہے جو مقدونیہ کے یونان علاقوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں ایجنسی کی اصطلاح کے متعدد معنی ہیں۔ مثال کے طور پر کابینہ اور پارلیمنٹ سیکریٹریٹ خود کو حکومت بند کی وزارتوں کے مابین کوآرڈینیشن کے لیے ایک نوڈل ایجنسی کے طور پر بیان کرتا ہے، خاص طور پر ایک بین الاقوامی خصوصیت کے طور پر، جو کچھ آزاد ایجنسیوں کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی شامل ہیں جن کی وزراء کے لیے فعال کردار ہے، جیسے قومی سلامتی کونسل، ہندوستانی کونسل پرانی زرعی تحقیق اور منصوبہ بندی کمیشن، اور جس کی سربراہی کی جاتی ہے وزیر اعظم کی طرف سے پیشکش شامل ہے۔ روسی فیڈریشن۔ اپنی پوری تاریخ میں روس کے پاس متعدد سرکاری ایجنسیاں ہیں۔ USSR کے پاس خفیہ KGB تھی۔ آج روسی سرکاری ایجنسیاں جیسے FSB اور FSO اور GRU کسی بھی مشن کے اسپاٹ ناز یا دیگر نقاب پوش آپریٹرز استعمال کرتے ہیں۔ دیگر تنظیموں میں کریملن اور صدارتی تحفظ شامل ہیں۔ سوڈان میں سرکاری ایجنسیاں ریاستی کنٹرول شدہ تنظیموں میں جو حکومت سوڈان کی پالیسیاں چلانے کے لیے آزادانہ طور پر کام کرتی ہیں۔ وزارتیں نسبتاً چھوٹی اور مخصوص پالیسیاں ساز تنظیمیں ہیں، جو کہ ایجنسیوں کو پالیسی فیصلوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی اجازت ہے، لیکن براہ راست احکامات کے ذریعے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کہ ایجنسیاں حکومت کے فیصلوں کے تابع ہیں، وزیروں کو کسی ایجنسی میں بومیہ آپریشن میں مداخلت کرنے یا انفرادی معاملات میں بھی تنازع پیدا واضح طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
ریاست اور اس کی ایجنسیوں کے علاوہ مقامی حکومت کی ایجنسیاں بھی ہیں جو بلدیاتی اور کاؤنٹی لحاظ سے کونسلوں کی توسیع کرتی ہیں۔ متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم۔ برطانیہ میں ایجنسیاں یا تو سرکاری وزراء کے سامنے جوابدہ ایگزیکٹو ایجنسیاں ہیں یا غیر محکمانہ عوامی تنظیم جو براہ راست برطانیہ کی پارلیمنٹس میں سے کسی کو جوابدہ ہے۔ برطانیہ کی تحلیل شدہ اسمبلیوں میں وہ عام طور پر گوانیکوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایجنسیاں برطانیہ کے پارلیمنٹ، اسکاٹش پارلیمنٹ یا قومی اسمبلیز برائے ویلز کے ذریعے قانون سازی کو قابل بنا کر تشکیل دی جا سکتی ہیں۔ انگلینڈ میں ایجنسیاں عام طور پر ویسٹ منسٹر یا برطانوی حکومت کو جواب دیتی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں وہ عام طور پر سکاٹش حکومت یا سکاٹش پارلیمنٹ اور ویلز میں قومی اسمبلی برائے ویلز کو جواب دیتی ہیں۔ کچھ کے پاس باقیات ہیں جو پوری برطانیہ کا احاطہ کرتے ہیں اور ان تنظیموں کی مالی اعانت برطانوی حکومت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ ریاست متحدہ یا امریکہ۔ کانگریس اور ریاست متحدہ کی صدارتی جدید امریکی وفاقی ریاست کے پیچیدہ پہلوؤں کو باقاعدہ بنانے کے لیے سرکاری اداروں کو مخصوص اختیارات سونپتے ہیں۔ نیز 50 امریکی ریاستوں میں سے بیشتر نے اسی طرح کے سرکاری ادارے تشکیل دیے ہیں۔ ریاستوں کی 50 حکومتوں میں سے ہر ایک حکومت سے بہت مماثلت رکھتے ہیں جس میں زیادہ تر سینیٹ اور نمائندگان کے ایوان کی شکل ہوتی ہے۔ سرکاری ایجنسیاں یا انتظامی ایجنسیوں کی اگرچہ عددانہ طور پر ایجنسیوں کے سربراہ اکثر اوقات حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں لیکن انہیں عام طور پر صرف وجہ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے کہ عددانہ ایجنسیوں کے سربراہان ایک گروپ جسے کمیشن، بورڈ یا کونسل میں مل کر کام کرتے ہیں۔ آزاد ایجنسیاں اکثر سہ افریقی وفاقی حکومت کے چھوٹے وژن کی حیثیت سے کام کرتے ہیں یا تنازعات پر قابو پانے اور ایجنسی کے ضوابط نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آزاد ایجنسیوں کی مثالوں میں فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن، فیڈرل ریزرو بورڈ، امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، نیشنل لیبر ریلیشنشپ بورڈ، فیڈرل ٹریڈ کمیشن شامل ہیں۔ سرکاری ایجنسیوں کی اصلاح کی وسیع تر تعریف کا مطلب یہ بھی ہے کہ ریاست متحدہ کے وفاقی ایگزیکٹو محکمے جن میں صدر کی کابینہ کے سطح کے محکمے اور ان کے ذیلی یونٹ شامل ہوں۔ ان ایجنسیوں کی مثال میں محکمہ توانائی اور انٹرنل ریونیو سروسز شامل ہیں جو محکمہ خزانہ کے بیورو ہیں۔ بیشتر وفاقی ایجنسیاں کانگریس کے ذریعے فعال کرنے والے حرکت کے قانون کے ذریعے تشکیل دی گئی ہیں جو کسی ایجنسی کے اختیارات کے دائرہ کار کی وضاحت کرتی ہیں۔ چونکہ آئین میں واضح طور پر وفاقی ایجنسیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، کچھ مبصرین نے ایجنسیوں کو وفاقی حکومت کی ہینڈ لیس چوتھی شاخ کہا ہے، تاہم بیشتر آزاد ایجنسیاں تکنیکی طور پر ایگزیکٹو برانچ کا حصہ ہیں جن میں سے کچھ حکومت کی قانون ساز شاخ میں واقع ہیں۔ 1946 میں ایڈمنسٹریٹو پروسیجر ایکٹ نافذ کیا گیا۔ کانگریس نے سرکاری ایجنسیوں کی کارروائی کی نگرانی کے لیے کچھ وسائل قائم کیے۔ اے پی اے نے وفاقی ایجنسی کے قوانین نافذ کرنے اور دعووں کے فیصلے کے لیے یکساں انتظامی قانون کا طریقہ کار واضح کیا۔ اے پی اے ایجنسی کی کارروائی کے عدالتی جائزے کے لیے بھی عمل طے کرتا ہے۔